بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مسلمان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب تک وہ نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر جو نمازیں سب سے بھاری ہیں وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور ہوتے، خواہ گھسٹ کر آنا پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خواب میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رمیثہ کو دیکھا، اور میں نے قدموں کی آواز سنی تو میں نے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں، اور میں نے ایک محل دیکھا، اس کے سامنے ایک عورت تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی اور اس لیے اندر داخل نہیں ہوا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جس کی تعداد 70,000 ہوگی۔ ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اپنی دھاری دار کملی جو ان کے جسم پر تھی اٹھاتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، انہیں بھی ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔